میرے دوستو، استحکام کا لفظی مطلب تو مضبوطی ہوتا ہے، اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے ہمارا ایک پروگرام ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل اپنے اکابرین کے کارناموں کو فراموش کر کے صرف اپنے موٹر سائیکل کا سیلنسر نکال کے اسے ایکسیلیٹر ہائی طرح پہ دینے کا نام آزادی سمجھتی ہے۔ آزادی یہ نہیں ہے، بلکہ ہماری آج کی آزادی میں جن مجاہدین تحریک پاکستان نے اپنے خون سے رنگ بھرا ہے، ہم ان کے تذکرے بھی کریں اور ان کی منشا کو، ان کے مقاصد کو، ان کی چاہت کو اور ان کی تحریک اور کوششوں کو پورا کرنے کی ترتیب بھی رکھیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف پرچم ہلانے کا نام آزادی نہیں ہے۔ پرچم ہلانا بہت بڑی بات ہے، لیکن صرف پرچم ہلانے کا معنی نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں کہ ہمارا ملک علیحدہ بنا کیوں تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس ٹکڑے کا نام ہے بر صغیر۔ بر زمین کی خشکی کو کہتے ہیں، صغیر کا معنی وہ پانی کا خشکی کا حصہ جو پانی سے دوسرے کے معاملات میں چھوٹا ہے۔ تو بر صغیر میں جو ہم بٹوارے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی شکل میں علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں، تو وہ بنیاد کیا تھی، وہ مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ یہ کلمہ لیا ہے۔ تو بنیاد پہ کلمے کا مطلب ملک پاکستان سے باہر بھی مسلمان بستے ہیں اور وہ بھی اس کلمے کے قائل و فاعل ہیں، وہ بھی اس کلمے کو مانتے ہیں۔ تو ہم نے کلمے کے نام پہ علیحدہ مملکت کو معرض وجود میں کیوں لایا؟ اس کی بنیادی وجہ جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، یہ ہے جس کو اردو زبان میں ہم کہتے ہیں دو قومی نظریہ، جسے قرآن کریم فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر کہہ کر بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری مخلوقات میں مؤمنین بھی ہیں اور کافرین بھی ہیں۔ مؤمنین ماننے والے ہیں، کافرین ٹھکرانے والے ہیں۔ رب العزت کی ذات اور ان کے معاملات کو ماننا یہ اسلام ہے، اور اللہ کے احکامات سے انکار یہ کفر ہے۔ تو کفر کا نظریہ جدا ہے، اسلام کا نظریہ جدا ہے۔ کفر ایک علیحدہ مطمع نظر طبقہ ہے، اسلام ایک الگ مطمع نظر طبقہ ہے۔ تو جب اسلام نے فرق کر کے ہمیں دیا، قرآن کریم نے فرق کر کے بتایا کہ کفریہ معاملات اور ہیں، اسلامی معاملات اور ہیں۔ اللہ کے منکر کا معاملہ جدا ہے، رب العزت کے فرما بردار کا معاملہ جدا ہے۔ اسے دو قومی نظریہ کہہ کر تاریخ پاکستان کو معرض وجود میں لایا گیا تھا۔ اس کی بنیاد یہ ہے، یہ جو ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں، دو قومی نظریے کا معنی یہ ہے کہ ہندو کا نظریہ جدا ہے، مسلمان کا نظریہ جدا ہے۔ ہم اکٹھے رہ کر شاید اس طرح دین کی خدمت نہ کر سکتے، شاید اس طرح ہم عبادات میں آزاد نہ ہوتے جتنا ہم ملک پاکستان بنانے کے بعد نظر آ رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، جو ملک پاکستان بنایا گیا، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح، حضرت علامہ محمد اقبال رحمہم اللہ کے ساتھ اکابرین علماء دیوبند کی برابر کی سپورٹ رہی ہے، اور اس بات کا اعتراف، اس بات کا اقرار واضح طور پہ بانیان پاکستان کے اپنے اعمال سے، ان کی اپنی گفتگو سے اور ان کے اپنے وصیت ناموں سے ملتا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ جب جزیرہ انڈمین مالٹا کی قید سے آزاد ہو کر تشریف لائے، تو 1919 میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو یہ طرز اختیار کیا، جسے آج ہم کہتے ہیں اسلامی سیاست کا طرز، یہ اس بنیاد پر ملک معرض وجود میں آیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے معنات شاگرد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تقریباً 1928 کی جون کی بات کر رہا ہوں، جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ اپنی دلی خواہش پیش کی کہ دیکھو ہمارے ملک میں مختلف نام سے جماعتیں اپنی اپنی اسٹرگل کر رہی ہیں،
अपनी अपनी जिद्दोजहद में मशगूल हैं, अपनी अपनी मेहनतों में मशगूल हैं। ऐसा क्यों ना हो कि हमारा साथ उन लोगों के साथ में हो, हमारा वजन उस पलड़े में हो, हमारा ताउन उस तबके के साथ हो जिसका ऐलान ये है कि मुसलमान और हिंदू मत कभी एक मजहब नहीं है। जब मजहब जुदा है, नजरियात जुदा है, गौर फिक्र जुदा है, मतमे नजर जुदा है, तो हमें अलहदा अलहदा रहकर एक ऐसा मुल्क मारज़ वजूद में रखना चाहिए जहां मुसलमान बहसीयत कौम, जहां मुल्क बहसीयत मुमलिकत खुदादाद अपना मजहब इस्लामी रियासत के तौर पर रखे। तो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने यह ख्वाहिश का इजहार किया अपने शागिर्द हजरत मौलाना शब्बीर अली थानवी, शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह और हैं, ये रूदाद के मुसन्निफ हैं, हजरत मौलाना शब्बीर अली थानवी रहमहुल्लाह। हजरत के सामने जब ये बात आई तो इन हजरात ने कोशिशें की और मामलात ये रखे कि मुल्क पाकिस्तान के लिए, उस वक्त तो पाकिस्तान नाम अभी मारज़ वजूद में नहीं था, अभी एक अलहदा सल्तनत का मुतालबा था। तो बुनियाद ये बना कि इंडिया का एक इलाका झांसी है, इस झांसी के इलाके में इलेक्शन आया। तो इलेक्शन पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर लड़ा करती थी। ये झांसी के इलेक्शन पहला मौका था जहां मुस्लिम लीग ने ऐलान किया कि हम हिंदुओं को साथ मिलाए बगैर अलग इलेक्शन लड़ेंगे, इस्लामी तशख़्ख़ुस की बुनियाद पे लड़ेंगे, इस्लामी तारुफ की बुनियाद पे लड़ेंगे, ईमानी तारुफ की बुनियाद बनाकर लड़ेंगे। तो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने झांसी के इलेक्शन में अपना ताउन और मदद के लिए बाकायदा एक फतवा मुरत्तब कराया। थाना भवन की खानकाह से तकरीबन वो फतवा एक काफी सफहात पर, ज़ख़ीम सफहात पर मुश्तमिल होकर झांसी के इलाके में तकरीबन हर आदमी तक पहुंचाया गया कि देखिए मुसलमान जो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह को अपना मुक्तदा, कायद, लीडर और रहनुमा तस्लीम करते हैं, ये कह रहे हैं हमने कांग्रेस का नहीं, हिंदुओं का नहीं, बल्कि हमने मुस्लिम लीग का साथ देना है। तो जब वो इलेक्शन मुस्लिम लीग ने जीता है तो ये पावर में आई, एक नाम बना। उस वक्त हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से इनके रवाबित बने हैं। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने रूदात में मौजूद है, मौलाना शब्बीर अली थानवी को जुमला फरमाया, कहा मुझे लगता यह है कि ये लोग कामयाब हो जाएंगे, मुल्क बना लेंगे। बज़ाहिर इन लोगों को लोग फासिक व फाजिर कहते हैं कि इनके चेहरे पे दाढ़ियां नहीं है, इनका लिबास इस्लामी नहीं है। आया ऐसा क्यों ना हो कि हमारे इनसे मुज़ाकरात हों, हम इन्हें कहें कि हम अपना वजन तुम्हारे खाते में डालते हैं, हम अपनी पावर तुम्हारे पलड़े में रखते हैं, लेकिन उसके बाद आप हमसे इस्लामी अक़दार के मामलात पे कुछ बात तय करो कि जो मुल्क बन जाएगा उसका आइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, के मुल्क का आइन क्या होगा, आइन के खद्दो खाल क्या होंगे, आइन के मुंदरजात क्या होंगे, रियासत का ममलुकती मजहब क्या होगा, और बाकी मामलात में एज ए मुस्लिम को कितना फ्रीडम और कितनी आजादी हासिल होगी। ठीक है, ये मुज़ाकरात शुरू हुए। इन मुज़ाकरात में हजरत अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह के साथ, चौधरी रहमत अली के साथ, इसी तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की डेलीगेशन की मुलाकातें हैं, वफूद की आमदो रफ्त है। कई बार मिले, गुफ्तगू की कि अगर आप वाकई इस्लाम का निफाज चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वाकई मुमलिकत अलहदा हो और वहां पर एक मुसलमान आजाद हैसियत पे, खुद मुख्तार हैसियत पे, अपने मजहब पे अमल कर सके, तो हमें आपका तावन और आपको हमारे तावन मिलकर हम इसको पाया तकमील तक ले जाएंगे। लेकिन हमारे साथ मुआहिदा होना चाहिए, हमारे साथ तय होना चाहिए, हमारे साथ एक बात का स्टैम्प पेपर हो जाना चाहिए कि मुल्क बन जाने के बाद, इख्तियार मिल जाने के बाद, ताकत के हुसूल के बाद आपका रवैया और आपका मामला क्या होगा। तो तय हो गया। वहां पर जो शराइत तय हुई, इसमें हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाहिशात पेश की थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपने लेटर में कहा था कि आप सर नंगे हैं, मैं चाहता हूं आपका सर ऐसे हो जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफ्तूहा इलाकों में जाते तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक ढका हुआ होता। सही बुखारी
جلد نمبر 2 کتاب المغازی باب فتح مکہ میں موجود ہے. دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ امامۃ السوداء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد جب 8ویں سال مکہ مکرمہ کو فتح کیا تھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک امامے سے ڈھکا ہوا تھا. آپ اپنے سر کو ڈھانکیں تو حضرت تھانوی نے تحفے کے طور پہ اپنے سر سے کیپ اتاری, قائد اعظم کو بھجوائی, جسے آج دنیا جنا کیپ کہتی ہے, یہ دراصل تھانوی کیپ ہے. حکیم الامت کی دی ہوئی ہے اور دی ہوئی بھی کالے رنگ کی ہے. کیوں؟ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ امامۃ السوداء. اللہ کے رسول فاتح بن کے آئے تھے تو پگڑی کالی تھی, فتح کی نشانی, تو کالی پگڑی کے ساتھ تفاعل کے طور پہ یہ ٹوپی بھجوائی. آپ دیکھیں وہ ٹوپی قائد اعظم کی تصویر میں آج تک آپ کے اور میرے جیب میں نوٹ کی شکل میں موجود ہے. جنا کیپ, بنیاد تھانوی کیپ تھی. نمبر 2 حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل. یہ جو ہم جمعہ کے خطبے میں عصا اٹھا کر خطبہ پڑھتے ہیں, یہ دراصل بنیادی طور پہ مسلمان جب کسی علاقے کو فتح کرتے تو وہاں کے مسلمانوں کے بڑے جب خطبہ دیتے تو ہاتھ میں تلوار رکھتے یا ہاتھ میں عصا رکھتے, سنت رسول کو. تو حضرت تھانوی نے ایک عصا بھجوایا تھا اور قائد اعظم کو کہا کہ آپ اسے اپنے ساتھ اٹھاتے نہیں ہیں تو گاڑی کے حد تک اپنے ساتھ رکھیے. لیکن قائد اعظم نے وفا نبھائی, اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. آپ آخری دنوں کی تصاویر دیکھیں تو ہاتھ میں عصا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو بظاہر تو مشکل تھا لیکن حضرت تھانوی نے اس بات کو بنوایا کہ آپ 3 پیس پہنتے ہیں. 3 پیس نہیں پہننے, آپ نے کوٹ ٹائی اور پینٹ کے معاملات کو چھوڑ کے اگر مسلمانوں کے لباس میں ظاہری طور کے اوپر بھی آپ آ جائیں تو آپ کو اسلامی لباس کے تشخص کو ظاہر کر کے اس کو باقاعدہ پروموٹ کرنا چاہیے. تو قائد اعظم نے شیروانی پہنی ہے. آج شیروانی پاکستان کا مملکتی لباس ہے, ریاستی لباس ہے, قومی لباس ہے, ملکی لباس ہے. آج تک وہی شیروانی پہنی جاتی ہے. سربراہ مملکت کو قائد اعظم, یہ تینوں چیزیں قائد اعظم کو حضرت تھانوی سے پروموٹ ہو کر آئی ہیں. اور اس کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ آپ نے جو اسلام نافذ کرنا ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کو اسلام کا علم ہونا چاہیے, آپ کے پاس اسلام کے معاملات ہونے چاہیے, آپ کو نظام حکومت کے معاملات کا علم ہونا چاہیے. تو قائد اعظم علامہ شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ سے ایک گفتگو کرتے ہیں, یہ رویدات میں صفحہ 24 پر موجود ہے. قائد اعظم کہنے لگے کہ مولانا آپ لوگوں میں اور باقیوں میں ایک فرق ہے. آپ حضرت تھانوی کے شاگرد میرے پاس آتے ہو تو اس مسئلے میں گفتگو کرتے ہو جس میں ناواقف ہوں, دینی معاملات, اور باقی لوگ آتے ہیں تو اس مسئلے میں گفتگو کرتے ہیں جس پر میں واقف کار ہوں, سیاست ملکیت. وہ مجھے سیاست سکھاتے ہیں, سیاست تو میرا پیشہ ہے, میں سمجھتا ہوں سیاست تو میرا کام ہے. دس از مائی پرسنل میٹر, جس کو ہم کہتے ہیں میرا ذاتی مسئلہ ہے. یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ سیاست کرنی کیسے. پالیٹکس کے معاملات میں ایکسپیرینس اور تجربہ رکھتا ہوں. یہ لوگ مجھے یہ سکھانے آتے ہیں, میں ان کی بات توجہ سے نہیں سنتا کیونکہ وہ میں خود جانتا ہوں. اور جو آپ مجھے سکھاتے ہیں وہ دینی باتیں ہیں, وہ دینی معلومات ہیں, دینی اصطلاحات ہیں, اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا آپ جب بھی آیا کریں, آپ کے لیے وقت کی پابندی نہیں ہے. علامہ شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک موقع پہ قائد اعظم کہنے لگے مجھے, جب سب کو اٹھایا نا تو میں نے کہا جی ہم بھی جائیں. کہا نہیں آپ بیٹھو, مجھے آپ کی باتیں سیکھنے کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے, میں آرام سے سمجھوں گا آپ سے. میں نے باقیوں کو اٹھایا. تو اس حد تک دینی معاملات میں ان کی باتوں کو سنتے. اب نظام حکومت نافذ کرنے کی باری آئی تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگرد حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. مولانا محمد علی جوہر, ان کی قبر کہاں ہے آپ جانتے؟ فلسطین بیت المقدس میں ہے. قائد اعظم کے ساتھ ان کا تعلق اتنا زیادہ رہا کیونکہ انگریزی کی یہ بھی ماہر تھے اور قائد اعظم اردو کے بجائے انگریزی پر بہت زیادہ دسترس رکھتے تھے. تو قائد اعظم نے انہیں کہا کہ یہ جو علامہ شبلی نعمانی کی کتاب آپ نے مجھے دی ہے, علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کتاب الفاروق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل پر مشتمل ہے.
تو اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حضرت عمر کے فضائل پہ، ایک حصہ حضرت عمر کی حکومت پر ہے۔ تو جو حضرت عمر کے نظام حکومت ہے، اگر آپ اس دوسرے حصے کا انگریزی ٹرانسلیٹ اور ترجمہ کر کے مجھے دے دیں تو سمجھ لیں مجھے آسانی ہو۔ مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے اس کا انگلش ٹرانسلیٹ کر کے قائد اعظم کو دیا تھا۔ آپ لگاؤ دیکھیں کہ جب علماء کے ساتھ بانیان پاکستان کی وابستگی بنی ہے تو انہوں نے کیسے ان معاملات کو مقدم رکھا۔ یہ باتیں جو 1928 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواہش کے طور پہ پیش کی تھی، تو حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے الہ آباد کے 1930 کے تاریخی خطبہ صدارت میں جس بات کو کیا ہے وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خواہشات تھی۔ یہ 2 سال بعد جو خطبہ صدارت الہ آباد والا مشہور ہے، آپ اور ہم معاشرتی علوم میں اگر پاک اسٹڈی پر آپ کو اسٹڈی ہو تو آپ اس بات کو خوب جانتے ہوں گے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان باتوں کو منشن کر کے خطبہ صدارت پیش کیا گیا تھا۔ اور جب 1938 تک معاملات ایسے چلے، جب طے ہوئے اور کھلی سپورٹ ہوئی اور مسلم لیگ کا، آل انڈیا مسلم لیگ کا سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کو چنا گیا تھا، تو جب قائد اعظم نے حضرت تھانوی سے پراپرلی تعاون مانگا کہ آپ میرے ساتھ باقاعدہ مدد رکھیں دینی معاملات میں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 شاگرد، خصوصی تو اپنے 2 دوست، ایک شاگرد اور ایک دوست، 2 ساتھی خادم، 2 ساتھی دین کی خدمت کے طور پہ قائد اعظم کے ساتھ رکھے کہ دینی خدمات میں آپ کا یہ ساتھ دیں گے۔ ایک مفسر قرآن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، اور دوسرے المحدث الناقد حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ مولانا ظفر احمد عثمانی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بھانجے ہیں، اور علامہ شبیر احمد عثمانی کو تو دنیا جانتی ہے، آپ تفسیر عثمانی میں دیکھ لیں، فتح الملہم میں دیکھ لیں، باقی معاملات میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کے ایک نام ہے، یہ ان کے ساتھ رہے ہیں، معاملات میں، اسلامی معاملات میں رہنمائیاں کی ہیں۔ ہمارے ملک کا نام جو پاکستان بنا ہے یہ بھی علماء کرام کے مشورے سے بنا ہے۔ کیوں؟ آپ کبھی پاکستان کے لفظ کا ترجمہ کیجئے، پہلے یہ دیکھیے کہ پاکستان کس زبان کا لفظ ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ فارسی زبان میں مدینہ طیبہ کا فارسی ترجمہ پاکستان بنتا ہے۔ مدینہ جگہ کو کہتے ہیں، شہر کو کہتے ہیں، مٹی کو کہتے ہیں، لینڈ کو کہتے ہیں، علاقے کو کہتے ہیں، اور طیبہ طیب سے نکلا ہے، پاکیزہ کو کہتے ہیں۔ تو پاک جگہ مدینہ منورہ، فارسی ترجمہ پاکستان۔ انگلستان نہیں کہتے انگلینڈ کو، برطانیہ کو انگلستان کیوں کہتے ہیں؟ انگریز کی جگہ انگلستان کہتے نہیں کہتے۔ تاجکستان، تاجک علاقے والوں کی، ازبکستان، ازبک لوگوں کی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسے پاکستان یہ مدینہ منورہ کا فارسی ترجمہ ہے کہ پاک سرزمین۔ اور میرے دوستو، جب پاکستان یہ نام بنا ہے اور مدینہ طیبہ کے ترجمے کے ساتھ بنا ہے، وجہ کیا تھی؟ بھئی وجہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ اس دھرتی پر وہ پہلی ریاست اسلامی ہے جو کلمے کے نام پر مہاراج وجود میں آئی، کلمے کے نام پر۔ تو جب یہاں بھی نعرہ تھا کلمے کے نام پر ملک بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پورا کلمہ پڑھا کرے، ادھورا کلمہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ تو ہے، آگے عیسیٰ روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، محمد الرسول اللہ تو پوری بات کرے۔ تو میرے دوستو، وہ نبی بھی اپنے وقت کے سچے ہیں، لیکن ہم تو حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں نا۔ تو یہ بھی ملک پاکستان کلمے کے نام پہ بنا جا رہا تھا، تو وہی پاکستان کو مملکت مدینہ طیبہ کی بنیاد پہ نام دیا گیا۔ جب یہ ملک اس طرح علماء کے مشورے سے بنا ہے اور یہاں کے معاملات علماء کرام کے ساتھ طے کردہ معاملات میں آگے چلے ہیں، تو کئی مواقع ایسے آئے ہیں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے ان علماء کو اپنے سے آگے رکھ کے ان سے دینی رہنمائی لی ہے، سیاسی معاملات میں مدد لی ہے، اسلامی معاملات میں تعاون اور مدد اور نصرت لی ہے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ جو قائد اعظم کے ہمارے اسلامی یونیورسٹی پشاور، اسلامیہ کالج پشاور کے بیانات ہیں، یہ مردان کے علاقے کے قائد اعظم کی سپیچز ہیں۔
یہ قائد اعظم کے ساتھ جو صوبہ سرحد نے ملک پاکستان میں الحاق کیا تھا، کس بنیاد پہ کیا تھا؟ قائد اعظم تو یہاں تک آئے، پورے سرحد ڈیرہ اسماعیل خان کے صحراؤں سے لے کر چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک، یہ جو NWFP ہے، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، شمال مغربی صوبہ سرحد پرانا نام، آج کل خیبر پختونخوا، یہ KP پروونس کس بنیاد پر ملک پاکستان کے ساتھ ملحق ہوا ہے؟ اس کی وجہ علامہ شبیر احمد عثمانی کا پورے صوبہ سرحد کا طوفانی دورہ ہے۔ ہمارے ہاں DI خان میں آج بھی وہ بزرگ موجود ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے رفیق کار علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے بیانات کو چگلا، جو DI خان کے 4 بازاروں کی بنیادی چوک ہے، اس جگہ پہ علامہ کے بیانات کو سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں علامہ عثمانی یہاں تشریف لائے تھے اور ہم نے ان کی گفتگو سنی تھی۔ یہاں سے لے کر چترال تک علامہ شبیر احمد عثمانی گئے ہیں اور ملک پاکستان کے ساتھ الحاق کے فوائد بیان کیے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو ایک صوبہ سرحد ہے نا، علاقہ علیحدہ ہے۔ جیسے ہم جس ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہیں بھاولپور، یہ بھاولپور بھی تو آپ کی ایک آزاد ریاست ہے نا۔ کس بنیاد پہ قائد اعظم کا ساتھ ملا ہے؟ نواب صاحب کے معاملات پہ علماء کرام کا تعلق نہیں نظر آتا؟ تو جیسے یہاں تھا ویسے وہاں تھا، اور پھر وہاں والی کلات بھی تو ہے نا، ساری والی سوات بھی تو ہے نا، سوات میں بھی تو اپنی آزاد ریاست ہے۔ یہ سارے حضرات کو، علماء کو، والیوں کو، بزرگوں کو، مشران کو، وڈیروں کو جرگوں کے ذریعے واسطہ آستہ راضی کر کے، معاملات طے کر کے، معاہدات پہ دستخط کرا کے ملک پاکستان کا حصہ بنوانے والا دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث علامہ شبیر احمد عثمانی ہے۔ اچھا، یہ اس طرح ساتھ ہوا ہے، پھر یہ معاملات، پھر آگے چلنا، یہ ملک اس طرح بنا ہے۔ اور یہ ملک معرض وجود میں آنے سے پہلے قائد اعظم نے ان علماء کی رہنمائی لی ہے، ان علماء کا ساتھ لیا ہے، ایک ایک موقع پر رکھ کر ان کے ساتھ جو معاملات طے کیے ہیں، آج اسی کی بدولت ہے کہ ہمارے پاس آئین میں اسلامی دفعات موجود ہیں۔ میرے دوستو، اس وقت اس دھرتی پر 2 ریاستیں ہیں جو مذہب کے نام پر بنی ہیں، نیم آف دا ریلیجن، مذہب کے عنوان پہ بنی ہیں۔ نمبر 1 اسرائیل، نمبر 2 ملک پاکستان۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اسرائیل یہودیت کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا اور پاکستان اسلام کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا۔ تو پاکستان پہ نظریں تو سب کی ہیں نا، معاملات تو سب کے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ قائد اعظم نے کس طرح ان حضرات کو ساتھ رکھا۔ اور جب ملک پاکستان بن رہا تھا، قائد اعظم کے بیانات آپ اٹھائیے، تعمیر نو پاکستان کے معاملات دیکھیے، منشی عبد الرحمن شوق کی کتب کو دیکھیے، حکیم آفتاب حسن قریشی کی کتابوں کو دیکھیے، جو اس وقت کے نقشوں کو تاریخ کے حصے میں صفحے کرتاس پر جو ہے نا منشن کر کے آپ کو اور مجھے تاریخ کے اوراق دے رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی زندگی میں شروع میں مذہبی عنصر موجود نہیں تھا، لیکن جب علماء کا ساتھ ملا، معاملات ملے، تو ان کا اسلام کے ساتھ لگاؤ بڑھا، دین کے ساتھ لگاؤ بڑھا، مذہبی عنصر ان کی زندگی میں آیا، اور اس حد تک معاملات میں ساتھ رہے کہ جب ملک پاکستان بننے کا اعلان ہوا ہے تو وہ دن کون سے رکھے گئے، وقت کون سا رکھا گیا، تاریخیں کون سی چنی گئیں، اوقات کون سے چنے گئے، اس وقت مشورے سے طے ہوا کہ 27 رمضان المبارک سن 1368 ہجری ہوگا، 14 اگست 1947 ہوگا اور جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، 27 رمضان المبارک، ٹھیک ہے۔ اور یہ معاملات طے کر کے جب ملک پاکستان کا باقاعدہ اعلان ہے کہ اب ملک بن چکا ہے اور اس کے لیے پرچم کشائی کی تقریب ہے، اور اس کے بعد اونچا رہے نشاں ہمارا کا نغمہ ہے، ملی نغمہ پڑھا جائے گا اور افواج اس پرچم کو سلامی پیش کریں گی، تو یہ جب تقریب جب سیلیبریٹ ہوئی اور طے ہوئی، تو اس وقت تلاوت کلام پاک بھی علامہ شبیر احمد عثمانی کرتے ہیں، ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں، تقریر بھی یہی کرتے ہیں۔ جب پرچم کشائی، جھنڈا لہرانے کی باری ہے،
تو قائد اعظم نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے علامہ عثمانی کو پرچم دیا کہ آپ کی خدمات کی بدولت آپ کا صلہ یہ ہے، آپ پرچم کشائی کریں اور پاکستان کے بننے کا اعلان کریں۔ نعرہ تکبیر، آج تخت ختم نبوت، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ علماء حق، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند، حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، اور جو ہمارے پاکستانی کالج اور اسکول میں پڑھنے پر نظر رکھنے والا ہے، میں اس اسٹوڈنٹ کی بات کرتا ہوں جو اسٹیکف نہیں ہوا، جس کی چھٹیاں کالج میں نہیں ہیں، جس نے سبجیکٹ کو بطور سبجیکٹ پڑھا ہے، جس نے ملکی تاریخ کو سمجھ کے پڑھا ہے، وہ یہ بات جانتا ہے کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی، ہمارے ملک کے پاکستان کی معاشرتی علوم میں اقباس اور سبجیکٹ چلتے ہیں، مغربی اور مشرقی پاکستان کی تقسیم کار چلتی ہے۔ تو جو مغربی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان کے معاملات الگ تھے، تو ایسٹ پاکستان کا جو کیپٹل تھا وہ ڈھاکہ تھا، جو ویسٹ پاکستان ہمارا مغربی پاکستان کا جو دارالخلافہ ہے، پرانا اولڈ کیپٹل آف آور کنٹری، وہ کراچی ہے۔ تو کراچی میں تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے پرچم لہرایا، اور ڈھاکہ میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی حضرت تھانوی کے بھانجے نے پرچم لہرایا۔ یار آخر کوئی تو بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے سپوت کو آگے کر کے قائد اعظم انہی کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اونچا رہے نشاں ہمارا کا ملی نغمہ پڑا گیا ہے، اور اس کے بعد افواج نے اس پرچم کو سلامی دی ہے، تو یہ پرچم تھامنے والا علامہ شبیر احمد عثمانی ہے۔ آج کل لوگ ہمیں کئی باتیں کرتے ہیں، جی قائد اعظم یہ تھے، جی وہ تھے، کوئی کہتا ہے جی مذہب یہ تھا، جی مسلک یہ تھا۔ میں نے ان سب چیزوں کو اسٹڈی کر کے دیکھا ہے، میں خلاصہ نکالتا ہوں، اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ کہنا۔ قائد اعظم کی زندگی میں دیکھیں نا، ایک ہے فیملی میٹرز، ان کے خانگی معاملات، گھریلو معاملات، ایک ہے ان کا بچپنا اور جوانی، اور ایک ہے ان کے علماء کے ساتھ والا زمانہ۔ میں مانتا ہوں قائد اعظم کی فیملی اہل تشیع مذہب سے تعلق رکھتی ہے، میں مانتا ہوں۔ جب پیدائش کے بعد ان کو جس اسکول میں داخل کیا گیا وہ مدرسہ سندھ الاسلام اہل تشیع حضرات کا تھا، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، تاریخ سے آنکھیں کون چھپائے۔ لیکن کیا یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح نہیں ہے کہ جب قائد اعظم کو علامہ شبیر احمد عثمانی کا ساتھ ملا ہے، قائد اعظم کو علامہ ظفر احمد عثمانی کا ساتھ ملا ہے، حضرت مولانا محمد علی جوہر کی رفاقت ملی ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ کا ساتھ ملا ہے، مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ جماعت میں ملے ہیں، قاری محمد طیب قاسمی کی تحریرات کی تائید ملی ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی ملی ہے، تو ان کا مذہب اہل سنت کی طرف رجحان بڑھ گیا ہے۔ اور یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قائد اعظم ایک ایک موقع پہ ان حضرات کو مقدم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کے ایک بات کرو،